پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان میں انخلا اور بہت زیادہ خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کرنے والا بھارت بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا بھی بوکھلا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ بھارتی میڈیا نے کہا تھا کہ طالبان نے ہرات میں بھارتی فنڈ سے جو ڈیم بنایا تھا اس پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ افغان حکومت اور طالبان نے بھارتی میڈیا کی جو رپورٹس تھی ان سب کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا نہیں ہے، ہم نے قبضہ نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے جی بھارت نے کابل میں جو اپنے سفارت خانے کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ تھے مزار شریف اور قندھار وغیرہ میں کونسل خانوں کے تقریباً یہ 500 کے قریب لوگ ہیں، اسٹاف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالنے کی تیاری کر لی ہے۔ اب جس طرح امریکہ اچانک چھوڑ کر افغانستان کو گیا ہے، ایک نئی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا، خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور امریکہ ظاہر ہے کہا تو یہ گیا تھا جو بائیڈن سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے کہ نہیں جی تسلی بخش انتظام کرانے کے بعد یا افغان حکومت اور طالبان سے مذاکرات کرانے کے بعد ہم جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بگرام ایئر بیس جس طرح انہوں نے خالی کیا راتوں رات اور پتہ ہی نہیں چلا، صبح ناشتہ لے کر وہ آئے افغان فورسز کے لوگ، پتہ چلا کہ سب جا چکے ہیں وہاں سے، اس حد تک خوف زدہ ہو چکے ہیں طالبان سے۔ اور اسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے اسلام جی بالکل، اور اس حوالے سے جو ہے ہم نے گزشتہ دن بھی دیکھا کہ 100 سے زائد افغانستان کے جو افواج کے جو جوان تھے وہ جان بچانے کے لیے تاجکستان کے راستے جو ہے وہ چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں پر پناہ لی تھی، کیونکہ ظاہر ہے طالبان کا جس طریقے سے اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے افغانستان میں، یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ماضی میں بھی ہم اپنے پروگرامز میں اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں کہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس حوالے سے سول وار کی طرف جو ہے وہ حالات جا رہے ہیں، اور وہی کیفیت دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ امریکہ نے امن کے نام پر جو ایک نئی جنگ کو ہوا دی ہے، جس طریقے سے وہ ایک خطے کو ایک خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے، اس کے ثمرات سامنے آنا موصول ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ثمرات یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ خطے میں ابھی صرف افغانستان نہیں، اس سے جو دیگر ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور خانہ جنگی بڑھے گی۔ لیکن جس طریقے سے علی نے حوالے دیا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پریشانی کا شکار ہے وہ پڑوسی ملک بھارت ہے۔ یقینی طور پر بھارت کے ظاہر ایک بہت خطیر رقم اس نے جو ہے وہ مختلف منصوبوں پر وہاں لگا رکھی ہے، اور اب اس سے قبل بھی ہم نے ایک نیوز بریک کی تھی کہ ہندوستان کے جو سیکیورٹی چیف ہے جے شنکر جو ہے وہ طالبان رہنماؤں سے دوحہ میں انہوں نے بالخصوص ملاقات کی تھی، اور پہلے اس کی تردید کی گئی، لیکن بعد میں جب ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئی تھی کہ جی ملاقات ہوئی ہے لیکن اسے پس پردہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ان کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے۔ اپنے مفادات کو بالا تر رکھ کر اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلے کیے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ طالبان نے 200 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی 100 مقامات تھے جس پر قبضہ کیا گیا تھا، اور اب اس کی بھی تردید کی جا رہی ہے۔ ایک طرف طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں طالبان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ افغانستان میں صرف ایک طالبان گروپ نہیں ہے، ان کے مختلف گروہ ہیں وہاں پر جو کہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ حامی ہیں امن کے، لیکن جو دیگر حامی ہیں وہ ظاہر نیگوسیشن نہیں چاہتے، وہ گفت و شنید نہیں چاہتے، وہ باہمی مشاورت یا تعاون نہیں چاہتے، ان کی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے۔ ظاہری بات ہے جو ماضی میں 20 سال سے جو بیج بویا ہے اب اس کے جو ہے وہ اثرات تو مرتب ہوں گے۔ جی علی جی، اربوں خربوں ڈالرز کا نقصان کرنے کے بعد 20 سال افغانستان میں رہنے کے بعد امریکہ اچانک جناب رات کی تاریخی میں وہاں سے فرار ہو گیا ہے اور نہتا چھوڑ گیا ہے افغان حکومت اشرف غنی کو، اور اشرف غنی نے بڑا ایک مذکر خیز بیان دیا ہے جس پر ہم آج کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی تجزیہ کار دانشور فاروق عادل صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ فاروق عادل صاحب، ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا افغان صدر اشرف غنی صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں جی خون ریزی اور تباہی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا یا کوئی اور صاحب شریک؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں فاروق عادل صاحب۔ اچھا دیکھیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں اشرف غنی صاحب یعنی خون ریزی کے ذمہ دار تباہی کے طالبان ہیں، تو جی تو بات یہ ہے کہ ایک یعنی ایک ملک کے سربراہ کے طور پہ ان کی بات کو وزن دینا چاہیے، بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں جب کبھی واقعات ہوتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی ریزن ہوتی ہے یا ملٹیپل ریزن ہوتی ہیں؟ یعنی اس کو سادہ الفاظ میں یوں کہ کیا تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے یا 2 ہاتھوں سے بجتی ہے؟ تو طالبان کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں، موجود ہیں، ہم جانتے ہیں،
لیکن صرف طالبان اکیلے نہیں ہیں، اس سارے منظر میں ایک کریکٹر نہیں ہے، زیادہ کریکٹرز ہیں، اور زیادہ کریکٹرز کی زیادہ غلطیاں ہیں، بعض کریکٹرز کے جرائم بھی ہیں، اور اس کے بغیر آپ درست تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اور اشرف غنی صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ اشرف غنی تو ایک یوں کہنے کے ایک مسافر ہیں، ابھی جب حالات ذرا سا تبدیل ہوں گے تو یہ ہینڈ بیگ پکڑیں گے اور افغانستان سے چلے جائیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہتھیار نہیں ڈالوں گا، وہ تو فرما رہے ہیں جی میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ جی انہوں نے یہ، میں نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے سال لڑیں گے اور ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ میں نے ان کے حلف وفاداری کی تقریب میں شرکت کی ہے افغانستان میں، اور وہاں دنیا بھر کو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا، اور لیکن میری اس موقع پر اس تقریب میں جن ہوئی، وہ لوگ جو پروٹوکول دے رہے تھے، وہ لوگ جو فورن آفس سے تھے، جب وہ بٹوین دی لائنز بات کرتے تھے، جب وہ آف دی ریکارڈ بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ سودا بکنے والا نہیں، یہ آدمی چلنے والا نہیں۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ امریکہ کے سہاروں پر جیتے رہے، امریکہ کے سہاروں پر حکومت کرتے رہے، اور جیسے ہی امریکہ وہاں سے نکلا، اب یہ کہاں ہیں؟ یہ تو ایک بطخ کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اور طالبان، وہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، وہ جس تیزی سے فتوحات کر رہے ہیں، جس تیزی سے مختلف صوبوں پر اور مختلف شہروں پر ان کی قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے ان کی ہمت، ان کی برداشت، ان کی جو طاقت اور ان کی حکومت کا پول کھلتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل ان کی حکومت کا پول کھلتا جا رہا ہے۔ فاروق عادل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ پلوشہ خان نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ اچھا عادل فاروق صاحب ذرا فرمائیے گا، اب اس مسئلے کا حل ہے کیا؟ افغان مسئلہ جو ہے ظاہری بات ہے یہ تو ایک کشیدہ صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اب یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی پہلے بھی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ سر تو سیاسی حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ اب ظاہری بات نیگوسیشن کی بات ہو گئی، دوہا میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کہ طالبان کے ایک سے زائد گروپس ہیں، اس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال سر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر، فاروق عادل صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری افغانستان سے نکلنے کی پلاننگ ہو رہی تھی اور جب مذاکرات ہو رہے تھے، کیا اس موقع پر جو آتے ہیں، یعنی ہمارا اشارہ نیٹو کی طرف یا امریکہ کی طرف ہے، کیا وہ مستقبل کے نظام بارے میں سوچ بچار تھی؟ مذاکرات وہ طالبان سے کر رہے تھے، اور اپنے لائے ہوئے پریزیڈنٹ کو اپنی لائی بٹھائی ہوئی حکومت کو ان مذاکرات سے باہر رکھا گیا۔ یہ کیا ارینجمنٹ تھا؟ کیا یہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس خطے کو مسلسل خرابی میں اور مسلسل بے اطمینانی میں مبتلا رکھ سکتا؟ تو بات یہی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت سے کیے گئے معاملات نہیں کامیاب ہوتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ میں ایک ایسے آدمی کا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں افغانستان کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ میں جنرل حمید گل کا نام نہیں لے رہا، میں بریگیڈیئر یوسف کا نام لے رہا ہوں، جو سب سے پہلے اس جنگ میں انٹر ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا اس جنگ سے نکلنے کے بعد کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو وہ معاملات کو سنبھال سکے، یہ افغانستان کے لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ ان کی داخلی اور ان کی جو مقامی دانش جب تک بروئے کار نہیں آئے گی، افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے، لیکن ایک سیکنڈ جی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری طاقتیں مداخلت کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرسٹ گروپ بنتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر خونریزی کا شکار ہوتا ہے، اور اپنے گرد و پیش کو بھی متاثر کرتا ہے، خاص طور پر ہمیں متاثر کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ایسا کنڈیوسو ماحول بن جائے کہ افغانستان کے جو ریئل فریق ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں۔ اچھا فاروق عادل صاحب کیا کہیں گے؟ جس کا آج تک انتظام نہیں کیا گیا۔ جی نہیں کیا گیا، بالکل۔ اچھا یہ پرامن افغانستان جو ہے کسے سوٹ نہیں کرتا؟ پرامن افغانستان کسے سوٹ نہیں کرتا؟ ہر اس طاقت کو سوٹ نہیں کرتا جو خطے میں امن نہیں چاہتی۔ تو پھر سر یہ تو پھر ہمیں سوچنا ہی چاہیے سر، پھر تو یہ سوچنا ہمارا فضول ہے کہ راتوں رات کی تاریخی میں امریکہ کیوں فرار ہو گیا، بگرام کا ایئر بیس فوری خالی کر کے کس طرح غائب ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں خانہ جنگی جاری رہے یہاں؟
نہیں میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا کہا. میں نے کہا سر یہ سوٹ اگر ان لوگوں کو نہیں کرتا جو چاہتے ہیں اس خطے میں بدامنی رہے تو اس میں تو پھر امریکہ بھی شامل ہے. یعنی امریکہ کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ نام لے دیا سر اس لیے تو ہمیں اس کا نام لینا چاہیے. ہمارے خطے میں بھی طاقتیں موجود ہیں, انڈیا موجود ہے, انڈیا نے بڑے مسائل پیدا کیے, وہ ہماری جگہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ جب اس کا کوئی جغرافیائی تعلق نہیں ہے وہ لوگوں کو کیوں پالتا ہے, وہ لوگوں کو کیوں وہاں رکھ کے تربیت دیتا ہے, یا وہ کیوں اپنے ایجنٹ پیدا کرتا ہے, یا کیوں اب پورے افغانستان میں اپنے ہائی کمیشن یا وہ جو آفس ہوتے ہیں سر یہ تو بڑی آپ جس کے ذریعے اپنے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. جس طرف آپ جا رہے ہیں نا وہاں تہران میں جو افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات تو ہو ہی رہے تھے, وہاں وزیر خارجہ بھی بھارتی وہاں پہنچے ہیں سبرامنیام صاحب, تو اندازہ کر لیجیے 25 ارب ڈالر کا کہتے ہیں جی ہماری انویسٹمنٹ ہے, 400 بڑے منصوبے شامل ہیں. دیکھیں ایک نیگیٹو قوت ہے اور خطے کے معاملات کو صرف پاکستان کے ساتھ نہیں وہ ہر پڑوسی ملک کے ساتھ اس کے بگڑے ہوئے معاملات ہیں. وہ ایک بدعنوان اور بدنیت قوت ہے اور وہ مسائل پیدا کرتی ہے جس سے بڑی حکمت کے ساتھ زبردست آزما ہونے کی ضرورت ہے. اچھا جی عادل فاروق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلوشہ خان کی طرف میں بڑھوں گا, ان سے سوال کرنا چاہوں گا. پلوشہ خان کیا سمجھتی ہیں؟ ظاہری بات ہے جو صورتحال دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں, طالبان جو مسلسل افغانستان کے اضلاع پر قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے. کل جو وہاں کے جوان تھے, فوجی جوانوں, اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے تاجکستان کا رخ کیا پناہ وہاں پر لینے کے لیے. کیا دیکھتی ہیں صورتحال, ذرا اس پر فرمائیے گا. جی بالکل, میں اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ ایک کانسپریسی تھیوری بالکل یہ بھی ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر یہ چاہتا ہے کہ خطے کو جو ہے وہ انتشار کی طرف لے کر جائے, اور اگر امریکہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے افغانستان کے اندر اب یہ سول وار, کیونکہ وہ تو اپنے فوجی وہاں سے واپس بلا رہا ہے, وہ تو گھر واپس جا رہا ہے, تو اس کے فوجی نہیں مریں گے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر افغانستان کے اندر کوئی سول وار شروع بھی ہوتی ہے امریکہ کے وہاں سے انخلا کے بعد. لیکن اگر افغانستان کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جس طرح کے افغانستان اور پاکستان دونوں کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے یہ سامنے آیا ہے, جو ریسنٹلی امریکہ جو ہے اس نے راتوں رات اپنی ایک بہت بڑی ایئر بیس پہ چھوڑی ہے اور وہاں سے اس کا انخلا شروع ہوا ہے. تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو اٹیک ہوا طالبان کی جانب سے اور تاجکستان میں وہاں کے فوجیوں نے بنا لی, تو میرے خیال میں ایک دوبارہ جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا نہ صرف افغانستان کو بلکہ افغانستان کے ساتھ بعد جو سب سے زیادہ اثر اس کا پڑے گا وہ پاکستان پہ پڑے گا, اور افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے, ایک چیلنج ہے جس کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے. اور امریکہ کو اس کا کوئی نقصان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ جیسے اپریل میں کہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ ہم ودرا شروع کرنے والے ہیں افغانستان سے امریکہ کا, لیکن پاکستان کو کوئی پلان اس میں نہیں بتایا گیا. ایون اس سے پہلے جو دوحہ کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور جو دوحہ کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہوئے اس میں بھی پاکستان کو اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا. اب تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دم سے پاکستان کے سر پہ جو ہے وہ کوئی بم پھوڑ دیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب وہ جب بھی افغانستان کے اندر امن کی برقرار رکھنے کی بات ہوتی ہے تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. فاروق عادل صاحب ذرا فرمائیے گا, آج ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ تورخم بارڈر کو جو ہے یکم سے باقاعدہ طور پر الیکٹرانک کر دیا جائے گا. ابھی جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدہ صورتحال ہے. سر پاکستان کتنا زیادہ براہ راست متاثر ہو سکتا ہے تمام صورتحال سے, اور کیا یہاں بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو یعنی جاننے کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس سمجھنے کی ضرورت کتنا متاثر ہوگا, اور اس کے آپ الیکٹرانکلی بند کر دیں, آپ بجلی کی ان تاروں میں بجلی چھوڑ دیں, کچھ بھی کریں, اگر وہاں خون ریزی ہوگی, وہاں خانہ جنگی ہوگی تو دنیا میں کہے گی یہ بارڈر کھولیں اور لوگوں کو پناہ دے, کیونکہ لوگ مر رہے ہیں, انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. تو اس سے جب انسانی المیہ جنم لے گا افغانستان میں تو اس کے نتیجے میں ہمیں سرحدیں بھی کھولنی پڑیں گی, مہاجرین کو قبول کرنا پڑے گا, اور اس کے براہ راست اثرات ہماری سوسائٹی پر, ہماری سیاست پر, ہمارے امن و امان پر, ہماری اکانومی پر, ہر چیز پر متاثر ہو. اچھا اس میں فاروق عادل صاحب ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا میں آپ سے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے بالخصوص چین اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے, اس پاکستان ظاہر اپنی جغرافیہ کی وجہ سے چین امریکہ کے تناؤ سے کیا بچ سکتا ہے یا اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں
ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. فائدہ اٹھانا ایک عجیب و غریب بات ہے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری حکمت عملی جو ہے بہت واضح اور دو ٹوک ہونی چاہیے, اور اس میں اپنے جو ہمیشہ ٹرسٹڈ دوست ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے, لیکن کسی کے ساتھ ہماری لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو دشمن بھی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کو جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت ہوگی اور ہمیں اپنے مسائل اپنے خطے میں رہ کر حل کرنے کی فکر کے ساتھ رہنا چاہیے, تو معاملہ سر ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن جس طرح سر دوہری پالیسی اختیار کریں گے تو وہ خطرناک ہوگی. اور سر اس طرح اسٹریٹ اوے جس طرح اڈے دینے کا منع کیا ہے, یہ پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں بہترین ہے؟ نہیں سمجھ آئی سر. میں نے کہا جس طرح عمران خان صاحب نے اسٹریٹ اوے منع کر دیا, اڈے دینے سے انکار کر دیا امریکہ کو, کیا یہ پالیسی رکھنی چاہیے؟ یہ اڈے نہ دینے والی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے کہا اب تو پہلے تو صرف باتیں ہوتی تھی, اب تو براہ راست جواب دے دیا انہوں نے کہ جی ہم اڈے نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ہم آپ کے کہنے پہ چائنا سے اپنے تعلقات خراب کر سکتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس فکر کو, لیکن کسی کی جنگ ہمیں اپنی ریاست میں اپنی سرزمین پر نہیں لانی, اور کسی کے کہنے سے ہمیں اپنے دوست ناراض بھی نہیں کرنے, لیکن ہمیں عمران خان کو واچ کرنا ہوگا. عمران خان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ کیا پالیسی اختیار کر لیں, کہیں کچھ سٹیٹمنٹ کچھ ہوتی ہے, عملاً کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عمران خان اس پالیسی پہ مستحکم ہے تو پوری قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا بلبل شاہ آپ کی طرف آؤں گا, اگر افغان تنازع جاری رہا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے افغانستان کے اندر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, جیسے ابھی جو ہے مکمل جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہوا امریکہ کا افغانستان کے اندر, ابھی سے ہمیں طالبان کے اٹیک تو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو بالکل اس کی جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف چیزیں جائیں گی. دوبارہ امریکہ افغانستان کو جان بوجھ کر دوبارہ ایک سول وار اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے, کس طرف افغانستان کو نہیں پورے خطے کو انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ جو ہے وہ ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے نتائج جو ہے وہ بہت ہی برے مرتب ہوں گے افغانستان کے اندر بھی, کیونکہ اب جیسے افغانستان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اتنے عرصے جو ہے وہ حکومت کی ہے صرف امریکہ کی جو ہے اس کے زور پہ کی ہے. اب جب امریکہ وہاں سے ایک دم سے جا رہا ہے تو اب میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا افغانستان کی گورنمنٹ کو. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ افغان گورنمنٹ کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کی طرف سے طالبان کے ساتھ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ مذاکرات ہوئے جو ان کے تہران کے اندر. تو ان مذاکرات کے بعد ہمیں ایران کے فارن منسٹر کی جانب سے بھی بہت سی اسٹیٹمنٹ نظر آئی, انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا ڈپارچر کو یو ایس کے امریکہ کے اندر سے, اور بہت سی چیزیں ہمیں جو ہے وہ مثبت بھی نظر آئیں. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں امریکہ کے وہاں سے ودرا کے بعد افغانستان کے حالات بھی جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں, اور پاکستان کا اس میں یہ رول ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان وہاں میں کوئی بھی سول وار افورڈ نہیں کر سکتا, تو پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, اور نہ تو افغانستان پہ برے نتائج مرتب ہوں امریکہ کی اس طرح جانے سے, اور نہ ہی اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان تک آئیں. کیونکہ ظاہر ہے جب وہاں سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے افغانستان کو, جب راتوں رات امریکہ وہاں سے اپنی ایئر بیس چھوڑ کے جا رہا ہے, پاکستان کو کوئی پلان دیے بغیر امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے افغانستان کی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی پر بھی اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر بھی. اچھا عادل فاروق صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اس حوالے سے پاکستان کو اقوام متحدہ کے فورم پر آواز اٹھانی چاہیے, کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ایک امن کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کے لیے اتنی ایک طویل جد و جہد رہی, پاکستان سب سے سر فہرست اتحادی رہا اس جنگ میں, اور تقریباً 75,000 سے زائد سویلینز اور آرم فورس کے جو نوجوان ہیں اور جو ہمارے اپنے سویلینز تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں میں, انہوں نے اپنی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا. کیا سمجھتے ہیں اس کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اٹھانا چاہیے؟ یہ آپ نے خوب بات کہی کہ 10-20 سال تک ہم جن کے ساتھ مل کے جنگ لڑتے رہے اور جانوں کی قربانی دی اور ہمیں کانفیڈنس پہ لیا بغیر یہ سب کر دیا گیا. لیکن آپ یہ ستم ظریفی تو دیکھیں کہ بگرام میں جن کے ساتھ وہ 20 سال تک رہے, وہاں اچانک انہوں نے لائٹ بند کی اور غائب ہو گئے. تو ان کا تو کیریکٹر اور ان کا تو یعنی شناخت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اور آپ ضرور اقوام متحدہ کیا دنیا کے جس فورم پر بھی ہمیں موقع ملے ہمیں بات کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے
کہ ان فورم پر بات ہی کی جا سکتی ہے. یہ فورم ابھی تک آج تک تو کم از کم پاکستان کے نقطہ نظر سے کوئی ایسے مؤثر ثابت نہیں ہوئے کہ ہمیں اپنے قومی مفاد میں ہمیں کوئی ان سے سپورٹ ملی ہو, کوئی مدد ملی ہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک تو یہ کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. قومی سطح پر اگر اتحاد نہیں ہوگا تو دنیا بھی ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ہماری بات کو سنے گی نہیں اور بہت آسانی سے ہمیں نظر انداز کر دے گی. تو ایک ہمیں داخلی اتحاد کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر یہ جو ہم ایک دوسرے کا گریبان پاڑ رہے ہیں اس سے اب باز آئیں. بہت 3 سال اپنے بہت بربادی کر لی ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کر. بالکل سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں عادل فاروق صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پلوش خان اور عادل فاروق صاحب. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر.